السلام علیکم۔ آپ نے شاید ہارمونز کے بارے میں سنا ہو، لیکن یہ ہیں کیا اور یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ آئیں معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ ہارمونز ہوتے کیا ہیں؟ آپ ان کو میسنجر مالیکیولز کی طرح لے سکتے ہیں۔ ہارمونز ہیں میسنجر مالیکیولز، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کنٹرول اور ہم آہنگی لاتے ہیں آپ کے جسم میں، یعنی کہ کنٹرول اور کوآرڈینیشن آپ کے جسم میں۔ اب جب آپ یہ سنتے ہیں تو شاید آپ کے دماغ میں کچھ سوالات آئیں۔ پہلا یہ کہ شاید آپ پہلے پڑھ چکے ہوں کہ آپ کے جسم میں نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے کنٹرول اور کوآرڈینیشن، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایک اور سسٹم کیوں چاہیے وہی چیز کرنے کے لیے؟ تو میں یہ آپ کو فوراً بتا دیتی ہوں۔ نروس سسٹم ہے تو بہت اچھا، لیکن وہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ صرف ایک محدود تعداد میں سیلز کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کے جو نروز ہیں وہ کنیکٹڈ یا جڑی ہوئی ہوتی ہیں سیلز کی بہت ہی محدود تعداد سے، تو سارے سیلز آپ کے جسم کے نروس سسٹم سے نہیں کنٹرول کیے جا سکتے۔ دوسری جانب ہارمونز جو ہیں وہ سارے سیلز کو متاثر کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر، تو وہ سارے سیلز تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے ہارمونز کی، اور یہی وہ اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہارمونل سسٹم ہوتا ہے۔ اس کو میں لکھ بھی دیتی ہوں۔ نروس سسٹم سے زیادہ ہارمونل سسٹم کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ ہارمونز، یہ میسنجر مالیکیولز، یہ ہر سیل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اصل میں ہمارا کیا مطلب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہارمونز کی وجہ سے کنٹرول اور کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اسی بارے میں ہم ایک مخصوص مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک گلی میں چل رہے ہیں اپنے فون کو دیکھتے ہوئے، اور اچانک ایک چھپکلی آپ کے اوپر چھلانگ مار دیتی ہے۔ اب آپ کی آنکھیں تو دیکھ لیتی ہیں اس چھپکلی کو، اور فوری طور پر آپ کی آنکھوں سے سگنل یا شاید آپ کے کانوں سے وہ دماغ تک جاتے ہیں، اور آپ کا دماغ ایک عمل کو متحرک کرتا ہے، یعنی کہ وہ ٹریگر کرتا ہے ایک ریفلیکس ایکشن کو۔ یہ ویسے آپ کا نروس سسٹم ہے جو یہ کرتا ہے، ٹریگر کرتا ہے ایک ریفلیکس ایکشن، جس کی وجہ سے آپ فوری طور پر جھک جاتے ہیں اور اس چھپکلی کو چکما دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نروس سسٹم نے آپ کو اس خطرے سے بچا لیا، لیکن خطرہ ابھی پوری طرح ٹلا نہیں۔ وہ چھپکلی ابھی بھی وہیں ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ تو آپ کے جسم کو اس خطرے سے نپٹنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آپ کے جسم کو یہ تیاری کون سی چیز کرواتی ہے؟ تو نروس سسٹم تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے جسم کو تیار کرنے کے لیے بہت سارے سیلز اس میں شامل ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نروس سسٹم سارے سیلز تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہاں پہ آپ کے ہارمونز کام آتے ہیں آپ کے جسم کو تیار کرنے میں اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو اس مخصوص صورتحال میں یہ چھوٹے ٹرائنگل نما آرگنز جو کہ آپ کی کڈنی کے اوپر ہیں، وہ ٹریگر کیے جاتے ہیں نروس سسٹم کی مدد سے، اور اس کے نتیجے میں یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں بہت ہی مخصوص قسم کے ہارمونز۔ آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہو، ان کو ایڈرینلن کہتے ہیں۔ ابھی نام زیادہ ضروری نہیں ہے، ہم ہارمونز کی مختلف قسموں اور ان کے فنکشنز کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ابھی بس دیکھتے ہیں کہ یہ ہارمونل سسٹم کام کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہارمونز کو ریلیز یعنی رہا کرنا شروع کریں گی، بنیادی طور پر میسنجر مالیکیولز، اور یہ ان کو سیدھا بلڈ ویزلز میں ریلیز کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو بلڈ ویزلز میں ریلیز کرتے ہیں، تو یہ میسنجر مالیکیولز اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں بلڈ ویزلز میں، وہ دل تک جاتے ہیں، اور آخر کار دل اس خون کو گردش کرواتا ہے آپ کے جسم کے سارے حصوں تک، آپ کے جسم کے ہر سیل تک، اور اس طرح یہ ایڈرینلن ہارمون آپ کے جسم کے ہر سیل تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ہر سیل کو پیغام یا میسج تو مل چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو سارے سیلز اس پیغام کا جواب نہیں دیں گے یا رسپونڈ نہیں کریں گے۔ یہ ہارمونز کے بارے میں دوسری چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ جواب دینے کے لیے یا رسپونڈ کرنے کے لیے سیلز کے پاس ایک بہت ہی خاص چیز ہونی چاہیے، اور وہ ہے ریسیپٹر۔ اس کو میں لکھ بھی دیتی ہوں۔ صرف وہی سیلز جواب دیں گے جن کے پاس ریسیپٹر ہوگا۔ ریسیپٹر کو ایک ایسی چابی سمجھیں جو اس میسج کو کھول سکے۔ تو صرف وہی سیلز جن کے پاس ریسیپٹر ہوگا ان ہارمونز کے لیے، وہی اس میسج کو کھول سکیں گے اور پھر اس کا جواب دے پائیں گے۔
تو ہماری مثال میں آپ کے دل کے سیلز میں ایڈرینلن کے لیے ریسیپٹرز ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ سیلز آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خون کی گردش آپ کے جسم میں بھی تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ دوسری جانب آپ کے لنگز یعنی کہ پھیپھڑے، ان کے پاس بھی ریسیپٹرز ہیں، تو وہ بھی رسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ آکسیجن اندر لے کر، وہ سیلز کو زیادہ آکسیجن مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہے نا یہ بہترین چیز؟ یہی آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ ہارمونز ہیں جو خون کو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے دور بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی جلد سے دور، کیونکہ اس صورتحال میں زیادہ خون کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ وہ خون کو ری ڈائریکٹ کرتا ہے آپ کے جسم کی زیادہ ضروری جگہوں پر، جیسے کہ آپ کے اسکیلیٹل مسلز جو آپ کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں ہیں، کیونکہ ان کا اس صورتحال میں شامل رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو یہ ہارمونز کریں گے وہ یہ کہ یہ آپ کے درد کی حساسیت کم کر دیں گے تاکہ آپ زیادہ درد سہ سکیں، اور اس سب کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم اس صورتحال کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے، یا تو اس چھپکلی سے لڑنے کے لیے یا ٹانگوں کا استعمال کر کے وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ میں شاید یہی کروں۔ تو یہ بس ایک مثال ہے یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح ہارمونز کنٹرول اور کوآرڈینیشن آپ کے جسم میں لاتے ہیں۔ میں ان آرگنز کو جو یہ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، ان کو ایک ٹی وی براڈ کاسٹنگ کمپنی کی طرح لیتی ہوں، جیسے کہ پی ٹی وی۔ یہ سگنل بھیجتے ہیں سارے پاکستان کے ٹی ویز تک۔ اسی طرح یہ آرگن بھیجتا ہے ہارمونز سارے سیلز تک۔ لیکن کیا سارے ٹی ویز جواب دیتے ہیں اس میسج کا؟ نہیں، صرف وہی ٹی ویز جواب دیں گے جن کے پاس اینٹینا لگا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی صرف وہی سیلز جواب دیں گے جن کے پاس ریسیپٹر ہوگا اس مخصوص ہارمون کے لیے۔ تو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایسے ہارمون سیکریٹنگ آرگنز جسم کے کسی بھی ایک حصے میں واقع ہو سکتے ہیں، اور وہ آسانی سے جسم کے دوسرے حصوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو شاید کہیں اور واقع ہوں۔ ہے نا یہ مزیدار بات؟ اور اسی وجہ سے ہارمونز کا ہماری زندگی میں بہت ہی بڑا کردار ہے، اور ہمارے جسم میں بھی، صرف دباؤ میں نہیں لیکن یہ ہماری گروتھ میں بھی اہم کردار نبھاتے ہیں، ہمیں لمبا کرنے میں، ہماری سیکشول میچورٹی میں، وغیرہ وغیرہ۔ بلڈ شوگر برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتے ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم ایک دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ہارمونل سسٹم اور نروس سسٹم کے درمیان اختلافات ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے کوشش کر سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے پہلا فرق وہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہ نروس سسٹم کی بہت محدود رسائی ہے، یعنی بہت لمیٹڈ ریچ ہے، صرف کچھ سیلز تک ہی پہنچ سکتا ہے، بہت محدود تعداد سیلز کی۔ لیکن ہارمونل سسٹم میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ سگنلز یا ہارمونز سارے سیلز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کی محدود رسائی کیوں ہے؟ اس کی محدود رسائی اس لیے ہے کیونکہ نروس سسٹم استعمال کرتے ہیں نرو ٹیشوز، ایک ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک میسیجز کو بھیجنے کے لیے، اور یہ نروز صرف کچھ سیل سے جڑ سکتی ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں، تبھی اس کی محدود رسائی ہے۔ دوسری جانب ہارمونل ٹیشوز بنیادی طور پر بلڈ ٹیشوز استعمال کرتے ہیں، خون استعمال کرتے ہیں، اور خون سارے سیلز تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہارمون سارے سیلز تک پہنچ سکتے ہیں ہارمونل سسٹم میں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ نروس سسٹم بہت تیز ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک ہے۔ یہ ایک ایکسپریس ہائی وے کی طرح ہے، ایک نروس کا سسٹم ہے صرف سگنلز بھیجنے کے لیے۔ دوسری جانب ہارمونل سسٹم خاصا آہستہ ہے، اس کے پاس ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک نہیں ہے، یہ صرف خون استعمال کرتا ہے، تو مالیکیولز کو پہلے خون میں جانا پڑتا ہے، پھر وہ خون دل تک جاتا ہے، اور پھر دل اس کو پمپ کرتا ہے جسم کے ہر حصے تک، تو یہ خاصا آہستہ ہے۔ اور ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ نروس سسٹم الیکٹریکل سگنلز استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر الیکٹریسٹی ہے، یعنی کہ بجلی۔ دوسری جانب ہارمونل سسٹم میں مالیکیولز بنیادی طور پر کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، تو یہ کچھ بڑے اختلافات ہیں جو ہمیں نروس اور ہارمونل سسٹم کے درمیان ملتے ہیں، دو ایسے سسٹمز جو ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے جسم میں کنٹرول اور کوآرڈینیشن لانے کے لیے۔